وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلی اہلہ الذین اذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا. اما بعد. ناظرین کرام السلام علیکم. دینی احکام میں آپ سبھی کا استقبال ہے. ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نیا پروگرام جس میں ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں سوال و جواب کی صورت میں احکام شریعہ بیان کریں گے تاکہ ہر انسان اپنی شرعی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے انجام دے سکے. اس لیے کہ انسان جو کام بھی انجام دیتا ہے اس کے متعلق اسلام میں کوئی نہ کوئی حکم ضرور موجود ہے اور اس کی 5 صورتیں ہیں: واجب، نمبر 2 حرام، نمبر 3 مکروہ، نمبر 4 مستحب، نمبر 5 مباح. نمبر 1 واجب. واجب اس عمل کو کہتے ہیں جس کا انجام دینا ضروری ہو اور اس کا ترک کرنے میں عذاب و گناہ کا سبب ہو، جیسے روزانہ کی نمازیں یا ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو ترک کرنا. نمبر 2 حرام. حرام اس عمل کو کہتے ہیں جس کا ترک کرنا لازم ہو اور انجام دینے میں گناہ و عذاب کا سبب ہو، جیسے جھوٹ بولنا، ظلم کرنا. نمبر 3 مستحب. مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے انجام دینے میں ثواب ہو لیکن ترک کرنے میں کوئی عذاب نہ ہو، جیسے نماز شب، صدقہ وغیرہ دینا. نمبر 4 مکروہ. مکروہ اس عمل کو کہتے ہیں جس کے ترک کرنے میں ثواب ہو اور انجام دینے میں کوئی عذاب نہ ہو، جیسے معمولی سا زیادہ گرم کھانا کھانا یا کھانے پہ پھونک مارنا. مباح اس عمل کو کہتے ہیں جس کا انجام دینا یا نہ دینا دونوں اس لحاظ سے برابر ہو کہ نہ اس کے انجام دینے میں کوئی ثواب ہو اور نہ ترک کرنے میں کوئی عذاب ہو، جیسے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا. لیکن ان احکام کو تفصیل کے ساتھ جاننے کے لیے ہر انسان کا فریضہ ہے یا تو وہ خود مجتہد ہو یا پھر کسی مجتہد کی تقلید کرے. تو آئیے اس سلسلے کا ہمارا پہلا سوال ہے: تقلید کس کو کہتے ہیں؟ جواب پیش خدمت ہے. تقلید کے معنی پیروی اور نقش قدم پر چلنے کے ہیں، یعنی وہ انسان جو قرآن و سنت سے دینی احکام حاصل کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ جامع الشرائط مجتہد کی تقلید کرے. دوسرا ہمارا سوال ہے: مجتہد جامع الشرائط کا کیا مطلب ہے؟ جواب پیش خدمت ہے. مجتہد جامع الشرائط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس مجتہد کی آپ تقلید کر رہے ہیں اس میں کچھ شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، جیسے وہ عادل ہو، مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، حلال زادہ ہو اور احتیاط واجب کی بنا پر عالم ہو، زندہ ہو اور دنیا دار نہ ہو. تیسرا ہمارا سوال ہے: عادل ہونے کے کیا معنی ہیں؟ جواب پیش خدمت ہے. عادل وہ شخص ہے جو تقوی کی اس بلند منزل پر فائز ہو، یعنی تمام واجبات کو انجام دیتا ہو اور تمام حرام کاموں سے پرہیز کرتا ہو. بظاہر ایک اچھا شخص ہو اور اس کی عدالت کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کو انجام نہ دیتا ہو اور گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، اور اس کے محلے پڑوسی سے اگر پوچھا جائے تو وہ اس کی اچھائیوں کی تصدیق کرے. چوتھا ہمارا سوال ہے:
جس مجتہد کی انسان تقلید کر رہا ہو اگر وہ دنیا سے چلا جائے کیا اس کی تقلید پر باقی رہا جا سکتا ہے؟ جواب پیش خدمت ہے جی ہاں، جس مجتہد کی انسان تقلید کر رہا ہے اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کی تقلید پر زندہ مجتہد کی اجازت سے باقی رہا جا سکتا ہے۔ پانچواں ہمارا سوال ہے مجتہد عالم کس کو کہتے ہیں؟ جواب پیش خدمت ہے مجتہد عالم اس شخص کو کہتے ہیں جو قرآن و احادیث سے احکام معلوم کرنے میں اپنے زمانے کا سب سے زیادہ ماہر ہو۔ اور چھٹا ہمارا سوال ہے مجتہد عالم کی پہچان کا کیا طریقہ ہے؟ جواب پیش خدمت ہے مجتہد عالم کی پہچان 3 طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، یعنی انسان خود صاحب علم ہو اور اسے ذاتی طور پر یہ یقین ہو کہ وہ مجتہد عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 2، دو ایسے شخص کسی کے مجتہد عالم ہونے کی تصدیق کریں، گواہی دیں، جو عالم و عادل ہوں اور دوسرے 2 عالم و عادل ان کی تردید نہ کریں۔ نمبر 3، کچھ اہل علم یعنی اہل خبرہ جو مجتہد و عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں وہ کسی کے مجتہد عالم ہونے کی تصدیق کریں۔ 7واں ہمارا سوال ہے کیا اجتہاد قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ جواب پیش خدمت ہے جی ہاں، اجتہاد قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کی 122ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اور حدیث میں امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو اور اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو اور اپنے نفسانی خواہشات کا غلام نہ ہو اور احکام الہی کی اطاعت کرتا ہو، لوگوں کو چاہیے کہ اس شخص کی تقلید کریں۔ ناظرین، دینی احکام میں بس اتنا ہی۔ ہم لیں گے آپ سے اجازت، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس نئے پروگرام کے ساتھ۔ خدا حافظ۔